بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک چیونٹی نے نصیحت کی اور اس چیونٹی کی نصیحت سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ ایک روایت سے معلوم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنہوں نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے، اور ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف جاں تھا۔ وہ سب کے سب جن و انس گردا گرد تخت شاہی کے مودب کھڑے تھے، اور ہوا پر اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ کہتے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان کو جیسا ملک حشم دیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، میں نے سلیمان کو حفظ اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور پھر خدا کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ شاہی مور چیونٹیوں کی بادشاہ سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سن کر مسکرا کر کہا، یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات پر، پھر انہوں نے شاہی مور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہی مور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے؟ اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چیونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ سہون آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹانپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹانپیں ہم کو ہلا کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ و متقدم کے واسطے کیا تھا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتی ہو؟ وہ بولی، جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چیونٹی بھی کسی زمین کے حصے میں مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ کہا اس نے، ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چیونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چیونٹی نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چیونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو اور تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ شاہ مور نے کہا، اے حضرت، اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل عنایت فرمائی ہے، اور وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی، یعنی ہم جیسی ناتوان کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شاہ مور نے کہا، آپ نے خداوند قدوس سے سوال کیا تھا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ ملا ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ آپ کے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے
اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ کہنا نہ چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ عطا کرنا، اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چیونٹی بولی، اے حضرت سلیمان، یہ ٹھیک بات ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے انگشتری آپ کو دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا بعید ہے، تم ہی بتاؤ کیا بعید ہے۔ پھر اس نے کہا، خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اس میں کیا بعید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بعید معلوم ہے؟ یہ بات بھی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے اس کا بعید معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم کو آگاہ کیا ہے اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کی ہے۔ پھر چیونٹی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہے؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ وہ چیونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا، تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے کار نیک بتا۔ چیونٹی نے کہا، تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہی بھی، کہ تم رعیتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو اشارت رکھو، اور ظالم سے مظلوم کی داد لو، اور میں تو بیچاری ضعیف و مسکین ہوں، اپنی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بارہ اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شاہ مور نے کہا، اے سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کچھ تناول فرما کر جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے لا کر رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں اپنے لشکر کے اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت متعجب ہوئے، اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔